السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں روبینہ کاشف ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم افسانہ اوور کوٹ کا تنقیدی جائزہ کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ افسانہ کیا ہوتا ہے، کہ افسانہ اوور کوٹ، اس کے مصنف کون ہیں، ان کا مختصر تعارف، ان کے نثری اسلوب پر روشنی ڈالی گئی۔ اب اس لیسن میں ہم افسانہ اوور کوٹ کا تنقیدی جائزہ دیکھیں گے۔ افسانہ ہمارے پرچہ اول کا حصہ نثر ہے، جو سوال نمبر 3 ہوتا ہے، اس کے 15 نمبر ہوتے ہیں۔ تو افسانہ اوور کوٹ جس کے مصنف غلام عباس ہیں، جن کا تعارف میں پہلے کروا چکی ہوں۔ آج ہم اسی افسانے کا تنقیدی جائزہ کریں گے۔ غلام عباس کا شمار اردو کے چوٹی کے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ پریم چندر کے بعد اگر کسی افسانہ نگار کا نام آتا ہے تو وہ غلام عباس ہی ہیں، جنہیں اردو ادب میں بہت مقبولیت اور پذیرائی حاصل ہوئی۔ ان کا افسانہ اوور کوٹ ایک علامتی افسانہ ہے۔ اس افسانے کا کردار نوجوان ایک تمثیلی کردار ہے۔ وہ نوجوان ایک غریب، مفلس، پڑھے لکھے، بے روزگار نوجوان اور سفید پوش انسان کی معاشی طور پر بدحالی کی علامت ہے۔ اس افسانے کا اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کے ظاہر اور باطن میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ منافق ہیں۔ ہم سب اوور کوٹ پہن کر اپنی اصلیت اور حقیقت کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ منافقت کا شکار ہے۔ ہر شخص چہرے پر کئی چہرے سجائے ہوئے ہیں۔ یہی اس افسانے کی تھیم ہے۔ اس افسانے کا مرکزی کردار ایک نوجوان ہے جو غریب ہے، جو کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کے سامنے اس کی مفلسی ظاہر نہ ہو اور وہ اپنی غربت اور حقیقت اپنے اوور کوٹ کے پیچھے چھپاتا ہے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مصنف نے اس نوجوان کا حلیہ بڑے خوبصورت انداز میں یوں بیان کیا ہے۔ یہ نوجوان اپنی تراش خراش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں، بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے، جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا ادکھلا پھول اٹکا ہوا، سر پر سبز فلیٹ ہیٹ، سفید سلک کا گلو بند گلے کے گرد لپٹا ہوا، ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں اور دوسرے ہاتھ میں بیت کی ایک چھڑی پکڑے ہوئے۔ اس افسانے کو پڑھ کر قاری کو ایک اور حقیقت کا سامنا ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ صرف امیر کی عزت کرتا ہے، جبکہ غریب کی کوئی عزت نہیں۔ اوور کوٹ کے ذریعے غلام عباس نے اس حقیقت پر سے پردہ اٹھایا ہے کہ ہمارا معاشرہ مادہ پرست ہے۔ وہ مال و دولت کو اہمیت دیتا ہے اور دولت مند لوگوں کو ہی عزت دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ آئیے ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ اس افسانے میں بتایا گیا، اس کی چال ڈھال سے ایسا بانگ پن ٹپکتا تھا کہ ٹانگے والے دور ہی سے دیکھ کر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نہیں کہہ دیتا۔ غلام عباس نے اس افسانے میں یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، عزت نفس اور خودداری ہر ایک کی ہوتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اور یہی کوشش وہ نوجوان بھی کر رہا تھا۔ وہ عزت حاصل کرنے کے لیے اوور کوٹ کی آڑ میں خود کو معزز ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس افسانے کا ایک اہم پہلو خود فریبی بھی ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار ہمیں خود فریبی اور ظاہرداری کا بھی شکار دکھائی دیتا ہے۔ وہ اپنی حقیقت اور اصلیت دوسروں کے سامنے لانے سے ڈرتا ہے۔ غلام عباس نے اس افسانے میں انسانی نفسیات کے مختلف پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اسے دوسروں کی توجہ ملے۔ انسان ظاہری چیزوں اور ظاہری حلیے سے متاثر ہوتا ہے۔ ہر انسان کو اپنی عزت نفس بہت پیاری ہوتی ہے اور اپنی سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنے کے لیے ظاہرداری اور بناوٹ کا سہارا لیتا ہے۔
नौजवान भी अपनी इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता है। जैसा कि जब वो किसी दुकान में दाखिल होता है तो लोग उसकी खूब आवभगत करते हैं। मिसाल देखिए, पियानो की आवाज़ सुनकर दुकान का एक कारिंदा इसकी तरफ बढ़ा। गुड इवनिंग सर, कोई खिदमत? नहीं, शुक्रिया। हाँ, ग्रामोफोन रिकॉर्डों की फ़हरिस्त दे दो इस महीने की। गुलाम अब्बास के अफ़सानों में मकसदियत और हकीकत पसंदी दिखाई देती है। वो अपने अफ़सानों में जीती जागती तस्वीरें और किरदार दिखाकर ये बात साबित कर देते हैं कि वो हकीकत के बहुत करीब हैं। ज़ेर नज़र अफ़साना ओवरकोट भी इनकी हकीकत निगारी का एक जीता जागता सबूत है। अफ़साने में मुख्तलिफ़ अलामतों का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि नौजवान के हाथ में वैद की छड़ी है, जो ताकत और हाकमियत की अलामत है। गुलाम अब्बास के इस अफ़साने में हल्का फुल्का तंज भी नज़र आता है। वो तंज किसी एक शख्स या एक गिरोह पर नहीं करते, बल्कि पूरे मुआशरे पर तनकीद करते हैं। अफ़साना ओवरकोट में मुसन्निफ़ ने मरकज़ी किरदार को सामने रखते हुए पूरे मुआशरे पर तंज करके इसे बेनकाब करने की कोशिश की है। हादसे का शिकार नौजवान जब नर्सों के सामने आता है तो एक नर्स दूसरी नर्स से कहती है, किसी भले घर का मालूम होता है बेचारा। दूसरी नर्स, खूब भन ठन के निकला था बेचारा हफ्ते की शाम मनाने। ड्राइवर पकड़ा गया या नहीं? नहीं, भाग गया। कितने अफसोस की बात है। ओवरकोट का मरकजी किरदार नौजवान, जिसका कोई नाम नहीं दिया गया, वो एक बेफिक्र और साहिब नौजवान की नुमाइंदगी करता है। दूसरी तरफ इस नौजवान की बेबसी भी दिखाई गई है, जो मुआशरे के गैर मुसावी सलूक के आगे एहसास कमतरी को छुपाने की नाकाम कोशिश करता है। वो नौजवान सिर्फ लिबास की हद तक नहीं, बल्कि बोलचाल की हद में भी फैशनेबल अंदाज अपनाए हुए था। वो अफसाने में जगह जगह अंग्रेजी के अल्फाज और जुमले बोलकर ये बात साबित कर देता है कि वो एक पढ़ा लिखा नौजवान गरीब था। इस नौजवान के मुंह से निकलने वाला ये अंग्रेजी जुमला इस बात की अक्कासी करता है, पुअर लिटिल सोल। अफसाने के आखिर में मुसन्निफ ने तजस्सुस पैदा करके इसे हैरत अंगेज अंजाम देकर कारी को चौंका दिया। गुलाम अब्बास का ये अफसाना हमारे आसपास की ज़िंदगी और आम इंसानी जज्बात का अंदाज है। ये अफसाना समाज की वो हकीकत है जिससे नजरें चुराना खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है। ये अफसाना एक मुफलिस और मजबूर इंसान की कहानी है, जिसके दिल में हजारों ख्वाहिशात को जन्म लेती हैं, मगर वो इन ख्वाहिशात को पूरे करने की सलाहियत नहीं रखता। तो ये तो था इस अफसाने का तनकीदी जायज़ा। उम्मीद करती हूँ कि इस तनकीदी जायज़े से आप फ़ायदा उठाकर किसी भी किस्म का अफसाना ओवरकोट का तज्ज़ियाती सवाल बआसानी हल कर सकते हैं। इसी के साथ रुबीना काशिफ़ को इजाज़त दीजिए। ओवरकोट के एक नए लेक्चर के साथ मैं कुछ दिनों तक दोबारा हाज़िर होंगी, जिसमें हम इस सबक का खुलासा और मरकज़ी ख़्याल भी करेंगे। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा।